على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج کی ہماری جو نشست ہے اس میں گفتگو کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ پیوستہ یعنی کہ نماز جنازہ اور اس کے متعلق جو معاملات ہیں، تجہید ہے، تکفین ہے، غسل ہے، تدفین ہے وغیرہ، اور پھر تدفین کے بعد کے معاملات، اس کے اندر کچھ فقہی مسائل بھی ہیں اور کچھ اعتقادی مسائل بھی انشاءاللہ اسی کے ضمن میں بیان کریں گے. اور یہ وہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے عوام کے اندر بہت ساری لا علمی بھی پائی جاتی ہے، غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے، اور معاذ اللہ انتشار بھی پایا جاتا ہے کافی سارا. ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ تلقین اور اذان وغیرہ کے بارے میں مختصر وضاحت کی تھی، اور کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے جو پوائنٹس کی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی تھی اور احادیث کی روشنی میں بیان کی تھی. آج آپ کو غسل کا اور کفن دینے کا طریقہ مختصراً بتا دیتے ہیں آسان انداز میں. کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم اپنی بات صحیح طرح سمجھا سکیں. اللہ تعالیٰ غلطی سے اور کمی بیشی سے کوتاہی سے معاف فرمائے. میت کو غسل دینا اور میت کو کفن دینا یہ سب فرض کفایہ ہے. اور غسل کے لیے سنت یہ ہے کہ میت کو بیری والے پانی سے، یعنی جو بیری کے پتے ہوتے ہیں تو پانی کو اس کے ساتھ ابالا جائے اور اس پانی سے پھر پتے بعد میں نکال لیے جائیں، اور پھر جب وہ مناسب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے. غسل دینے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میت کو بالکل سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، سیدھا اس کا رخ آسمان کی طرف ہو، پھر اس کے بعد اس کو پہلے اچھی طرح وضو کروایا جائے گا. اب وضو میں یہ ہے کہ وضو میں سنت تو ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا بھی ہے، لیکن میت کو اس طرح کروانا ممکن نہیں یا بہت مشکل ہے، خطرناک ہے، خطرے کا باعث ہے. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانتوں پر گیلی روئی پانی میں بھگوئی ہوئی وہ اس کے دانتوں پر پھیر دی جائے، اور پھر اس کے ناک میں بھی اسی طرح ہلکا سا پانی اس کو لگا دیا جائے، جس سے اس کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی جو غسل کے اندر سنت ہے، غسل میں فرض ہے اور وضو کی ایک سنت ہے، یہ اس طرح ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم پر پانی کو بہا دیا جائے، اس کے جسم کو دھویا جائے، غسل دیا جائے. اور اچھا، غسل دینے سے پہلے ایک اہم چیز ضروری یہ ہے کہ جو لباس اتارا جائے گا تو اتارنے ہی میں اس طرح سے اس کے سطر کو ڈھانپ دیا جائے گا کہ کوئی اور دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ غسل دینے والا بھی نہ دیکھ سکے. تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے کی ہڈی تک، یعنی گھٹنا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہڈی ہے، یہاں پر گھٹنے کا جو جوائنٹ ہے، جوڑ ہے، وہ ختم ہوتا ہے، وہاں تک اصل سطر یہی ہے. تو یہاں تک اس کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے گا ناف کے نیچے سے لے کر، اور پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کو غسل دیا جائے گا. غسل دینے کے بعد جب شرمگاہ کو دھونے کی باری آئے گی تو اس وقت غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ لے، اور کپڑے کو باندھ کر وہ کپڑے کو گیلا کر کے یا مناسب نمی اس کے اوپر لگا کر وہ میت کے جسم کو گیلا کرے گا تاکہ نمی ہر جگہ پر پہنچ جائے. اور جب وہ مردے کو بٹھائے گا، یعنی جب اس نے پیچھے کمر پہ پانی ڈالنا ہے، پچھلے حصے پر پانی سارا ڈالنا ہے، بہانا ہے اس نے، تو پھر اس کے اندر ایک یہ بھی اہم چیز کرے گا، ایک اہم کام کرے گا کہ وہ مردے کے پیٹ پر بہت مناسب انداز سے، بہت زیادہ زور نہ دے، مناسب زور دے کر اس کے پیٹ کو سہلائے گا. تاکہ اس کا یہ ہوگا کہ چونکہ انسان کی مختلف حالتیں ہیں جس میں اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ایک اس کی نیند کی حالت ہے، دوسری اس کی بے ہوشی کی حالت ہے، تیسری اس کی موت کی حالت ہے کہ اس میں اس کا جسم، اس کے جوڑ بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم سے چیزیں خارج ہونا چاہیں تو ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو تو اس کے پیٹ کو آہستہ سے سہلا دیا جائے، ہلکا سا دبا کر، تاکہ اگر اس کو کوئی نجاست اندر رکی ہوئی ہوگی تو وہ آرام سے نکل جائے گی، اور اس جگہ کو نیچے سے بھی دھو دیا جائے، دوبارہ الگ سے پھر اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوگی. اور یہ احتیاط اس وجہ سے ہے تاکہ جب بعد میں کفن دے دیا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ پھر کسی وجہ سے مردے کے جو ہے وہ کوئی ناپاکی، اس کی نجاست نکلے، وہ کفن بھی آلودہ ہوگا، اور میت جو جنازے پر ہوگی، چارپائی پر ہوگی تو وہ بھی آلودہ ہوگی. یعنی اس وجہ سے
آلودگی اور نجاست سے بچانے کے لیے اس کو اس طرح سے احتیاطاً کیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ جب غسل دے دیا گیا، غسل دینے کے بعد اب آتی ہے کفن کی باری۔ کفن جب دیا جائے گا تو کفن دینے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر مرد کے لیے 3 کپڑے چاہیے جو سنت کفن کہلاتا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے چاہیے۔ مرد کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے کیا ہیں؟ ایک سب سے بڑی چادر ہے، ایک سب سے بڑی چادر جس کو اصطلاحی اعتبار سے لفافہ کہا جاتا ہے۔ لفافہ اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز جس میں کسی کو لف کر دیا جائے، کسی چیز کو سمیٹ دیا جائے، لپیٹ دیا جائے۔ لفافہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں۔ ہمارے عام لفافے جیسے خط وغیرہ کے لفافے ہوتے ہیں، انویلپس ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں لپیٹ دیا، سمیٹ دیا اپنی چیز کو، پھر آگے اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ تو لفافہ اصل میں یہ چیز ہے۔ تو ایک سب سے بڑی چادر، اور اس چادر کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ سر اور پاؤں سے اتنا اضافی کپڑا ہونا چاہیے، میت کے قد کے اعتبار سے اتنا اضافی کپڑا ہو کہ اس کو بعد میں اس کو باندھ کے موڑا جا سکے، کہ جو آخر میں اس کو کفن پورا کرنے کے بعد جو موڑا جاتا ہے، اتنا اضافی کپڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اس میں اظہار بند ہوگا جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، اظہار تہبند دھوتی ایک ہی چیز ہے کہ ایک بڑی چادر جس سے اس کے نچلے حصے کو پورا ڈھانپ دیا جائے گا، لپیٹا جائے گا، اور ایک اس کی قمیص ہوگی۔ قمیص کے لیے ضروری یہ ہے سنت طریقے کے مطابق کہ اس کے یہ جو گلے کا حصہ ہے کندھے کی طرف تھوڑا سا چیر دیا جائے گا، تھوڑا کھلا رکھا جائے گا، اور اس میں نہ چاک بنائی جائے گی، نہ کوئی اس میں آستین ہوگی۔ اس کو بس یہ کہ پچھلے حصے سے آگے اس طرح اس کو لپیٹ کر یعنی گلے سے گزار کر اس کے پورے جسم پر پھیر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے گھٹنے سمیت اس کا اتنا کپڑا ہو کہ گھٹنا جو ہے اس کے اندر چھپ جائے، یہ کفن ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جو سجدے والی جگہیں ہیں 7 ہڈیاں کہلاتی ہیں، جن کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ یہ پہلے بھی ہم آپ کے سامنے نماز کے مسائل میں بیان کر چکے ہیں کہ 2 پاؤں کی ہڈیاں، پھر 2 گھٹنے کی ہڈیاں 4، 2 ہاتھ کی ہڈیاں 6، اور ایک ماتھے اور ناک کی اکٹھی ایک ہی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ 7۔ ان ہڈیوں پر جو ہے اس کے کچھ خوشبو مل دی جائے، اس کے ان خاص طور پر ان 7 اعضاء پر، اور اس کے بعد پھر اس کو لپیٹ دیا جائے، اس کے پورے کفن کو بالکل سمیٹ دیا جائے۔ اور جب لپیٹیں گے تو اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بایاں جو اس کا بنے گا فلیپر وہ پہلے لپیٹا جائے، پہلے بایاں کپڑا، پھر اس کے بعد دایاں کپڑا، تاکہ دایاں کپڑا اوپر آئے۔ اس طرح جب اوپر آ جائے، اور پھر احتیاطاً ایک جیسے ٹاکی ہوتی ہے ایک، وہ ساتھ رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد میں کفن کو اکٹھا اس کو باندھ دیا جائے، اور جب پھر اس کو دفنانے کا وقت آئے گا تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مرد کے کفن کی ترتیب ہے۔ عورت کے کفن میں 2 چیزیں اضافی ہیں، 3 تو یہی چیزیں ہیں، 2 چیزیں اضافی ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے جس سے اس کی چھاتی کو، سینے کو سمیٹا جاتا ہے، صدر کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ایک اس کا الگ سے دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو خمار کہا جاتا ہے۔ ایک دوپٹہ ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے، کندھوں کو ڈھانپتا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر کے حصے کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ 2 کپڑے اس میں اضافی ہوتے ہیں۔ اور جو آخری ہوتے ہیں جس کو ٹاکی ہم نے کہا کہ وہ باندھی جاتی ہے، وہ سینہ بند کہلاتی ہے۔ یعنی جب اس کو بالکل اس کو سارے کفن دے دیے، سارے کپڑے اس کے اوپر ہم نے لپیٹ دیے، تو اس کے بعد اس کے کفن کے پھر سب سے آخر میں وہ پوری پٹی باندھ دی جاتی ہے، وہ ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کفن کا طریقہ، کفنانے کا طریقہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے باری جنازے کی۔ تو ضروری یہ ہے کہ جنازہ میت جب تیار ہو جائے جنازے کی نماز کے لیے، تو اس کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو اس کو جنازے کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، جتنا جلدی ممکن ہو۔ میت کو تاخیر نہیں کروانی چاہیے جنازے کی نماز کے لیے، جتنا جلدی ممکن ہو پہنچا دینا چاہیے۔ یہ آپ کو ہم نے غسل اور کفن دینے کا طریقہ کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں پیش کیا جا سکے، پیش کیا آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد ہم قبر کے حوالے سے اہم باتیں آپ کو بتائیں۔ قبر جو ہے اس کے بارے میں فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، ہر ایک کی تحقیق الگ الگ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی قبر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، جس کو صندوقچی قبر کہا جاتا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لحد والی قبر بنائی جائے، جس کو بغلی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ اختلاف احناف اور شوافع کے درمیان ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک جو لحد کی قبر ہے، بغلی قبر ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر سیدھی قبر بھی بنا لی جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، اگرچہ خلاف سنت ہوگی اگر کسی بغیر عذر کے، شرعی عذر کے کیا تو، لیکن بہرحال حرج نہیں، قبر درست ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک سیدھی قبر ہونا یہ سنت ہے، اور بغلی قبر، لحد والی قبر یہ سنت نہیں ہے۔ اذان کا وقفہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بیان کرتے ہیں۔
قبر کا اب ہم نے جیسے عرض کیا کہ قبر میں جو سنت ہے احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ لحد والی قبر یہ سنت ہے، لیکن اس کے لیے ساتھ علماء نے یہ بھی ضرور بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں بنائی جائے بغلی قبر جبکہ جس جگہ قبر بنائی جا رہی ہے وہ زمین سخت ہو۔ اگر سخت ہے تو پھر لحد والی قبر بنائی جائے، اور اگر زمین نرم ہے تو پھر ایسی صورت میں سیدھی قبر بنا لی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ پھر خلاف سنت جس کو خاص طور پر کہا جاتا ہے نا کہ سنت کے خلاف کیا اور برا کیا، اور یہ وہ حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عذر کی وجہ سے کیا گیا، ایک عذر ہے، ایکسکیوز ہے اس کے اندر۔ اچھا، قبر کے یہ جو بغل بنائی جائے گی، لحد بنائی جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دائیں طرف ہو، یہ دائیں طرف یعنی معاف کیجیے گا قبلے کی طرف بنائی جائے۔ جو بغل بنائی جائے گی قبر میں لحد بناتے ہوئے، یہ قبلے کی طرف بنائی جائے گی، اور جب میت کو رکھا جائے گا تو اس کا چہرہ بھی اس کے یعنی ہلکا سا اس کو موڑ دیا جائے گا تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور قبر اگر صندوقچی بنائی جا رہی ہے، سیدھی والی بنائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر جو سنت ہے وہ علماء نے جو بیان کیا، کم سے کم وہ انسان کے آدھے قد کے برابر، یعنی ایک عام قد جتنا ہوتا ہے، جیسے 5.5 فٹ ہوتا ہے، 5.25 فٹ ہوتا ہے عام طور پر قد، تو اس کا اتنے قد والا بندہ جو ہے اس کے ناف کے برابر، یعنی آدھا قد، کم سے کم قبر اتنی گہری ہونی چاہیے۔ اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ انسان کے سینے کے برابر، مرد کے سینے کے برابر، اور سب سے افضل یہ ہے کہ انسان کے پورے قد کے برابر ہونی چاہیے، قبر اتنی گہری ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر اس کا طریقہ ہے کہ اندر سے اس کو ایک بلاک کا ردہ لگا کے اس کو پکا کیا جاتا ہے، یہ بات بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ایسی قبر سیدھی ہو اور اندر سے کچی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ احتیاط کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے ہم نے 3 باتیں بیان کر دیں، غسل دینے کا، کفن دینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قبر کی ہم نے گہرائی وغیرہ کا بتا دیا۔ اچھا، ایک اور اہم بات بتا دیں کہ یہ جو قبر سیدھی رکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بعض علماء جیسے علامہ سید احمد طحطاوی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں مراقی الفلاح کے حاشیے میں کہ یہ جو سیدھی قبر ہے یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا گیا اور پسند بھی نہیں کیا گیا۔ لحد بنائی گئی، اور یہ طریقہ ویسے عرب کے ہاں معروف تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی قبر بنائی گئی۔ اصل میں اس کے اندر بھی تحقیق کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ قبر سنت جو ہے وہ سیدھی والی ہے، بعد لحد والی کہتے ہیں، تو اصل میں اس میں آپ کو یہ بات عرض کر دیں کہ جو ساری تحقیق کا ایک طرح سے نچوڑ بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت قبر بنانے والے 2 معروف صحابہ کرام تھے، تو قبر بنانے والے صحابہ کرام 2 معروف تھے، ان میں ایک صحابی ایسے تھے جو سیدھی قبر بنانے کے ماہر تھے، اور ایک بغلی قبر، لحد والی قبر بنانے کے ماہر تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس موقع پر وہ جو لحد والے سیدھی قبر والے تھے وہ دستیاب نہ ہو سکے، اویلیبل نہیں تھے۔ اس وقت جب بلایا گیا تو اتفاق سے لحد والے صحابی جو لحد والی بنا سکتے تھے، قبر ماہر تھے، وہ دستیاب ہوئے، ان کو بلا لیا گیا اور انہوں نے وہ قبر بنا لی۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ قبر بنائی گئی ہے، یعنی لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ بھئی وہ تو ایک اتفاقی بات تھی تو سنت کیسے بنی؟ یاد رکھیے، سنت نام ہے اس کام کا، اس بات کا جس کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، اس وجہ سے یہ سنت بن گئی۔ لہذا سنت یہی ہے احناف کے نزدیک کہ جی لحد بنائی جائے گی، اور یہ اس جگہ پر جہاں پر زمین مضبوط ہے، پکی ہے، تو اس جگہ بنا لی جائے۔ اگر خدا نخواستہ زمین کچی ہے، نرم ہے، تو وہاں پر سیدھی کھڑی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، اس میں ہر ایسی بات نہیں۔ ایک یہ دلیل ہے سنت کی، اور دوسری دلیل اس میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو یہ سیدھی قبر ہے، بالکل اس کو جو شق کہا جاتا ہے کہ زمین کو بالکل سیدھا کھودا جاتا ہے، تو یہ ہمارے علاوہ دیگر کے لیے ہے۔ اچھا، بھی ہمارے علاوہ اور ہمارے لیے اس میں بھی تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے سے مراد یا تو مخصوص طبقہ جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہو سکتا ہے، یا خاص جو اس دور کے لوگ ہیں یا اس جگہ والوں کی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور لغیرنا یعنی ہمارے علاوہ دیگر کے لیے سیدھی قبر ہے، اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کے علاوہ رہنے والے لوگ ہوں، کیونکہ مدینہ منورہ کی اس جگہ پر زمین سخت تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لحد بھی بنائی گئی، اور وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور مزید علم عطا فرمائے، اور اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔